الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأقربين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج حبیب فاطمہ نگر کے اس مبارک علاقے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. بحمد اللہ تعالی کافی بڑا مجموعہ ہے اور اس میں بالخصوص نوجوان دوست شریک ہوئے ہیں. نوجوان دوستوں میں اکثر و بیشتر بزرگوں کی صحبت، پیران کامل کے فیوز و برکات بہت کم پائے جا رہے ہیں.
اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان دوستوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسی محفل کے آداب اور ایسی محفل کے طور اور طریقوں سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں. اس لیے میں ادباً تمام نوجوانوں سے محفل کے آداب کے تعلق سے دو باتیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. جب آپ اللہ رب العزت کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو پہلے آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. کرسیوں پہ جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. ایسے نہ بیٹھیں جیسے ہم اکثر ہوٹلوں میں یا اور مقامات پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ اس ذکر کو کرنے کی حقیقت میں نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے اندر اتنی لیاقت ہے، نہ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ان گندی زبانوں سے بھی اتنا مقدس ذکر کرنے کا موقع مل گیا ہے. تو لہٰذا پیارے بھائیوں، جب ہم یہ ذکر کے لیے آ رہے ہیں تو آئندہ سے آپ ایک بات یاد رکھ لیں، جب بھی کبھی آپ کسی بھی جلسے میں جا رہے ہوں تو باوضو ہو کر جائیں. باوضو ہو کر جانا چاہیے، چاہے کوئی عالم دین کی تقریر ہو، چاہے کوئی نعت پڑھنے والے کی نعت خوانی ہو، یا کسی کمسین بچے سے کوئی آپ بات سن رہے ہوں، تو اس ذکر کی مجلس میں جب بھی آپ جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، کیونکہ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں خود خدائے رب ذوالجلال بھی قریب ہو جاتا ہے. فرشتوں کا کیا کہنا، فرشتوں کا کیا کہنا، رحمت و انوار کا کیا کہنا، اللہ تعالیٰ بھی اس مجلس سے قریب تر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات سے میری خواہش ہے کہ جب بھی آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے خدوم کو اٹھائیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ نہ صرف وضو کر لیں گے بلکہ اچھی طریقے سے ٹوپی کا اہتمام بھی کر لینا، عطر وغیرہ کا اہتمام بھی کر لینا، چہروں کو بھی جو ہے نور بخشنے والی جو ہے تلاوت، وظائف و ذکر والی عادات کو بھی اپنی زبانوں پر جاری کر لینا. کیونکہ پیارے بھائی یہ بہت ہی بڑی مجلس ہے، بہت ہی بڑا اس کا معاملہ ہوتا ہے. آپ یقین جانیے یہ وہ مقدس مجلس ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم گناہگاروں پر رحم آ جائے تو آج کی ایک مجلس ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو سکتی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جا سکتی ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے. تو یہ مجلس بہت ہی بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے. اس لیے آپ تمام عاشقان رسول سے ہماری خواہش ہے کہ جب بھی ہم آئیں گے تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں. تو میرے پیارے بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ کوشش. اب دیکھیے، آپ کوشش نہیں کریں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل اس شخص کو زیادہ ملتا ہے جو ادب کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے فضل لینے والوں میں عالم کا مقام زیادہ ہے یا ادب والے کا مقام زیادہ ہے؟ تو بزرگان دین نے فرما دیتے ہیں عالم اگر بے ادب ہو اور ایک جاہل بڑا ادب والا ہو تو اللہ ادب والے پہ زیادہ فضل نازل فرماتا ہے. ادب کا وہ مقام ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے. یہ جس کے پاس آ جاتا ہے وہ کامیاب، وہ کامران، وہ دنیا کے اندر بہت ہی بڑا بے مثل و مثال بندوں میں سے شریک ہو جاتا ہے. تو پیارے دوستو، ایک بات سناتے ہوئے میں آپ کو عرض آگے بڑھتا ہوں. یہ تو خیر بہت بڑی مجلس ہے، اس میلاد پاک کی مجلس کا کیا کہنا، اس میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، اس کی تو ہم کچھ تعریف ہی نہیں کر سکتے. یہ تو بہت ہی بڑی نعمت و انوار کی بات ہے. میرے بھائیوں دیکھیے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام حضرت بشر حافی تھا. حضرت بشر حافی راستے سے گزر رہے تھے. یہ بہت بڑے ولی گزرے، بلکہ ولی کیا، ولیوں کو ان کے پاس سے فیض جاری ہوا. مرکز ولایت اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی حضرت بشر حافی کو. حضرت بشر حافی راستے سے گزر رہے تھے
تو ولایت کیسے ملی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ان کو ولی بننے کا موقع کیسے ملا, اللہ نے ان کے اوپر کیسے انعام کر دیا. اولیاء اللہ کو ان کے در سے فیض جاری کیا جا رہا ہے. کتنے بڑے منصب پر یہ آئے, یہ منصب ان کو کیسے عطا ہوا. حضرت بشر حافی پہلے ایک شرابی تھے. کیا تھے؟ شراب پیا کرتے تھے. پیارے دوستو, شراب کے نشے میں دھت وہ راستے سے جا رہے تھے, اور راستے سے گزرتے 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 نشے کے عالم میں ڈھل رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پیپر ان کو راستے میں مل گیا, بہت چھوٹا سا پیپر, اور وہ غور سے پیپر پر دیکھتے ہیں تو کیا دکھتا ہے کہ اس پیپر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے ذرا بولیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک دیکھے, وہ مقدس آیت مبارکہ دیکھے تو حضرت بشر حافی وہ پیپر اٹھا لیے اور اٹھا کر اس پیپر کو عطر لگائے. بہت ہی اچھی طریقے سے اس پیپر کو جو ہے آپ نے عطر لگایا اور اپنے گھر میں بہت ہی بہترین مقام پر, ادب کے مقام پر, عزت کے مقام پر, تعظیم کے مقام پر اٹھا کر رکھ دیا. اور اس پیپر کی طرف آپ پیر کر کے سونا بھی گوارا نہیں کیے. تو پیارے دوستو ذرا سوچو, وہ پیپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کو اٹھا لیا, اس کو عطر لگایا اور مقدس مقام پہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, پروردگار نے جبرائیل امین کو اور دیگر فرشتوں کو بھیجا, کہا جاؤ میرے بندو, بشر ہمارے نام کا ادب کرتا ہے اور اب ہم اسے شرابیوں کے ناموں میں دیکھنا نہیں چاہتے, اب ہم اسے گنہگاروں کی فہرست میں دیکھنا نہیں چاہتے, اب ہم اسے بدکاروں کی فہرست میں دیکھنا نہیں چاہتے. جس طرح اس نے ہمارے نام کو خوشبو لگا دیا, ہم بھی اس کے نام کے ساتھ ولایت والا منصب لگا دینا چاہتے ہیں. صرف اتنا ادب کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا, پروردگار گناہگاروں دوزخیوں کی فہرست سے نکال کر ولیوں کے سردار کی فہرست میں ان کے نام کو شامل فرما دیا. اب اندازہ کیجئے کیسا اللہ رب العزت کو ادب کرنا پسند ہے. آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ادب ہے, ادب کے بغیر سب بیکار ہے, ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے. ادب جس کے پاس آ گیا وہ کامیاب ہے, وہ کامران ہے, وہ سرخرو ہے, وہ جو ہے دنیا میں بھی اللہ کے فضل میں رہے گا, مرنے کے بعد بھی اس کو جنت اور آخرت میں اللہ کا فضل دیا جائے گا. ادب نہیں. آج کل بے ادبی کی وجہ سے ہی جو ہے لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, بدکاریوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جو ہے گستاخیاں, بے ادبیاں ہوتی چلی. سب بے ادبیاں ہیں, اور جتنے بے ادب ہیں, نبی کا بے ادب تو چھوڑو, نبی کی مجلس کا بے ادب تو چھوڑو, جو ماں باپ کا بھی بے ادب ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا. کہاں جائے گا بھائی ذرا بولے؟ دوزخ میں جائے گا. حقیقت ہے نا بھائی. آپ ماں کا ادب نہیں کریں گے, والد کا ادب نہیں کریں گے, بزرگوں کا ادب نہیں کریں گے, تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, فرمائے سرکار. ادب ہی سب کچھ ہے. عالم دین بن جائیں, حافظ قرآن بن جائیں, مولوی بن جائیں, مولانا بن جائیں, اگر آپ کو ادب نہیں آتا بیکار ہے, سارا کا سارا علم بیکار ہے. کچھ بھی نہیں بنے, نہ ڈاکٹر بنے, نہ انجینئر بنے, نہ وکیل بنے, کچھ بھی نہیں بنے, دولت مند نہیں بنے, بلکہ ایک معمولی انسان ہے, لیکن ادب بہت بڑی چیز ہے. اس کے پاس ادب آ گیا, اپنے والد کا ادب کر رہا ہے, ماں کا ادب کر رہا ہے, بھائیوں کا ادب کر رہا ہے, ایسی مبارک مجلسوں کا ادب کر رہا ہے, نبی کی بارگاہ کا نام آتے ہی ادب و احترام میں انگوٹے چوم رہا ہے, صلاۃ و سلام کی بات ہوتی ادب سے اٹھ کے کھڑا ہو جا رہا ہے, فاتحہ ہوتے ہی بڑی عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں لگا ہوا ہے, فاتحہ خوانی میں لگا ہوا ہے, تعظیم کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے. تو ایسا کرنے والا اگرچہ کہ نہ عالم ہو, نہ حافظ ہو, نہ مولوی ہو, نہ مولانا ہو, نہ پیسے والا ہو, نہ عزت والا ہو, نہ شہرت والا ہو, لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی تو دیکھنے والے اس کو جنت کے مہمانوں کے ساتھ دیکھ لیا کریں گے. ادب کی برکت سے وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. جنت بے ادبوں کی جگہ نہیں, ادب والوں کی جگہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ادب کو شامل کر لو. آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں گستاخیاں, بے ادبیاں, جس کی بولے اس کی ٹانگ پکڑتے ہم کھینچ دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ گندے کام کرنا چھوڑ دیں, عالموں کی عزت کریں, بزرگوں کی عزت کریں, علماء اکرام کے ادب و احترام کریں, ماں باپ کا ادب و احترام کریں, دوست و احباب کا ادب و احترام. اگر ہم سے کوئی ایک دن کا بھی بڑا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے
کہ ہم اس کے نام کا بھی ادب کریں. اس کا تو چھوڑ دو, آپ پوری ذات کا تو چھوڑ دو, اس کے نام کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے, ادب کرنا چاہیے. ادب کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. اب دیکھو میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آج سے بمشکل جو ہے 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے, 6-8 سال پہلے کی بات ہے کہ اگر کوئی نوجوان بچے غلط صحبتوں, بری عادتوں, گندی صحبتوں کی وجہ سے آوارگی میں آ کر اگر جو سگریٹ پینا شروع کر دیتے تھے, تو سگریٹ جو ہے راستے سے پیتے ہوئے گزرتے کوئی بڑے بزرگ دکھ جاتے محلے کے, تو وہ سگریٹ چھپا لیتے تھے. ادب کرتے تھے بزرگوں کا, احترام. گندی عادت ایک الگ چیز ہے, لیکن بزرگوں کو دیکھ کر سگریٹ چھپا لیتے تھے, ادب احترام کرتے تھے. بڑوں کے سامنے ایسی گندی حرکت نہیں کرتے تھے, بڑوں کے سامنے ایسا برا کام کبھی نہیں کرتے تھے. لیکن افسوس, صدہا افسوس, آج کے اس بدترین دور پر آج کا یہ اتنا گندا جو ہے ماحول بن گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی عادت اتنی خراب ہو گئی ہے, دکان پہ جا کے کہہ رہے ہیں چچا ذرا ایک سگریٹ تو دے دیجئے. کتنا بدترین دور آ گیا دیکھیے آپ. آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے, آج ہماری نوجوانوں کے اندر اتنی شرمناک اور اتنی گندی اور بری عادت آ گئی ہے کہ وہ بوڑھوں بڑوں کا ادب کرنا تو دور کی بات ہے, بے ادبی کی انتہا یہ ہے کہ ان سے حرام اور گندی چیزیں, مکروہ چیزیں مانگ کر پیا جا رہا ہے, خرید کر پیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ ایسی گندی عادتوں سے پرہیز کرو. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے, اور زندگی کے لمحے لمحے, قدم قدم پہ ادب کرتے ہوئے زندگی گزارنا ایک الگ چیز ہے. جس طرح نماز, روزہ, زکات, حج کی عبادت ایک ثواب ہے, اجر ہے, فضل ہے, رحمت ہے, برکت ہے, اسی طرح بڑوں کا ادب, ماں باپ کا ادب, اساتذہ کا ادب, علماء کا ادب, ایسی مجلسوں کا ادب, بزرگان دین کا ادب, سلام و فاتحہ کا ادب, رسول اللہ کا ادب, اولیاء کا ادب, مرشدین کا ادب, یہ بھی اسی طرح کی ایک عبادت کا درجہ, یہ بھی ثواب والا عمل, یہ بھی برکت والا عمل, یہ بھی اجر والا عمل, یہ بھی رحمت والا عمل. جس طرح نمازی کو نماز کی برکت سے اللہ کی رحمت ملتی ہے, اسی طرح بزرگوں کے ادب کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے سرفراز کیا جاتا ہے. ادب کا ماحول بنائیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر لوگ جو ہے نمازی, متقی, پرہیزگار تو بن جاتے ہیں, لیکن ادب نہیں ہے, احترام نہیں ہے. بے شک نماز, روزہ, زکات, حج اگر آپ کو ثواب دلائے گا تو یہ بے ادبی پورے ثواب کو غارت کر ڈالے گی. یہ بے ادبی ثواب کو غارت کر دے گی. ایک بات قرآن کے حوالے سے جو ہے بتاتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے کہا, کس کا؟ حضور تاجدار کرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ادب سے, ادب کے تعلق سے. اللہ تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا, أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آنے والے درباریوں کو آداب سکھائے. حضور کے دربار کا ادب, حضور کا ادب تو بہت دور کی بات ہے, حضور کے دربار میں آنے کا ادب, حضور کی دربار میں بات کرنے کا ادب, حضور کو مخاطب کرنے کا ادب اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو سکھایا. کیا کہا؟ اے ایمان والو, جب تم میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار میرے مصطفیٰ کا ادب کرو, ادب کرو, ادب کرو, اتنا ادب کرو کہ تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے بلند ہونے نہ پائے. اللہ اللہ, اندازہ کیجیے آپ, کسی کے دربار کا اتنا ادب اس کائنات میں نہیں ہے جتنا ادب رسول اللہ کے دربار کا ہے.
اور یہ دربار کا ادب سکھا کون رہا ہے؟ خالق کائنات سکھا رہا ہے کہ میرے بندو خبردار، میرا حبیب ہے، بے شک وہ انسان ہی ہے، بے شک وہ بشر ہی ہے، لیکن اس بشر کو تم اپنی طرح نہ سمجھنا، بلکہ اس بشر کی شان و عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دربار کا ادب تم کو تمہارا رب سکھا رہا ہے کہ جب تم میرے مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ، اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، اپنی آواز کو نیچی رکھنا، اپنی آواز کو کمزور کر کے رکھنا، اور میرے حبیب پاک علیہ السلام کا تم اتنا ادب کرو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری بات کہی کہ تم خبردار میرے بندو، میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، میرے نبی کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرنا، ایسا معاملہ نہ کرنا، ایسے ہرگز نہ پکارنا۔ اگر تم اتنی بھی بے ادبی کر دو گے کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، یا تم میرے نبی کو ایسے پکارو گے جیسے آپس میں بھائی بھائی کو پکارتا ہے، یا دوست دوست کو پکارتا ہے، یا رشتہ دار رشتہ دار کو پکارتا ہے، خبردار اگر تم ایسا پکارو گے تو پھر سن لو، تمہارے سارے کے سارے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا، نہ تمہارے تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تحریک صدائے اسلام، نہ تمہارے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھا ہوا رہے گا، نہ تمہارے پاس زکوٰۃ کا ثواب باقی رہے گا، نہ تمہارے پاس حج کا ثواب باقی رہے گا، نہ تمہارے پاس عمرہ کا ثواب باقی رہے گا، نہ ماں باپ کی خدمت کا ثواب باقی رہے گا، نہ تمہاری غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب باقی رہے گا، نہ دین پھیلانے کا ثواب باقی رہے گا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کے دربار میں بے ادبی کی ہے۔ اللہ، نہ کفر کیا، نہ تو کوئی حرام کام کی استعمال کیا، نہ تو جو ہے کوئی گناہ کیا، بس دربار میں آنے کے بعد نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا، بس یہ بے ادبی۔ تو یہ بے ادبی کو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ بے ادبی کی وجہ سے تمہارے نام اعمال مٹا دیا جائے گا۔ تو پتا کیا چلا؟ یہ بے ادبی کفر کے درجے میں چلے جاتی ہے، کبھی بے ادبی کفر کے درجے میں، کبھی بے ادبی گناہ کبیرہ کے درجے میں، کبھی بے ادبی حرام کے درجے میں، کبھی بے ادبی ناجائز کام کے درجے میں۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، جو ادب کرتا ہے وہ ولایت کے منصب کو پا سکتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ دوزخ کے انبار، دوزخ کی ڈھکار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، اپنی زندگی میں ادب، احترام، تعظیم، تکریم کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، میں صرف یہ پیارے پیارے نوجوان جو ٹین ایج کے یہاں بیٹھے ہوئے ان کو آداب سکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، کون کھلا رہا بھائی بولیے؟ اللہ۔ ہم کپڑے بہترین پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں کا پہنانے والا اللہ۔ ہمارا جسم سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، سارے اعضائے جسم سلامت ہے، ان کو سلامت رکھنے والا اللہ۔ اور ہم کتنے مردود ہیں، اللہ کے دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے، ٹوپی تک نہیں پہنتے۔ نہیں، کتنی بڑی لعنت کی بات ہے، کتنی بری بات ہے، کتنی گندی بات ہے کہ ہم خالق کائنات کے دربار میں آ گئے، ہمیں ٹوپی تک پہننے کی شرم نہیں، ہمیں اتنا ادب تک نہیں۔ تو سوچو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ جلانا نہیں، کیا بات ہے، ٹوپی کیا واجب ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ والد ہیں یا آپ کے والد کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے والد کے سامنے، یا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑے ہو کے شراب پیے تو، سگریٹ پیے تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ باپ اگرچہ کہ شرابی ہوں گا لیکن اپنے سامنے اپنے بیٹے کو شراب پیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ابھی اس کی غیرت اور شرم حیا اتنی نہیں مر گئی ہے، اس کا ضمیر ابھی نہیں مرا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، جب ہمارا سامنے ہمارا بیٹا چھوٹی سی ہماری گناہ اور بے ادبی ہماری کر دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو پھر جب خدا کا بندہ خدا کی دربار کی بے ادبی کرتے ہوئے ننگے سر آ کر کھڑا ہوتا ہے، یا انشرٹ ڈال کر کھڑا ہوتا ہے، یا نعوذ باللہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کہ اس کی پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، گھٹنے دکھ رہے ہیں، ایسے بے شرم کپڑے
کپڑے پہن کر، یا پھر ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ وہ سجدے میں جائے تو اس کا پینٹ نیچے شرٹ اوپر ہو رہا ہے، اس کا جسم کا حصہ دکھ رہا ہے، تو سوچو اللہ کے دربار کی اتنی بڑی بے ادبی پر اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو خدا کے دربار میں آنے کے آداب جانتے ہیں اور ادب کرنا نہیں چاہتے۔ لعنتی ہے، مردود ہے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہے وہ لوگ جو دربار الہی میں بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک مرتبہ، اے میرے پیارے صحابیوں، جب تم اللہ کے گھر آؤ تو خوشبو لگا کر آؤ۔ اللہ اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کر کے آؤ؟ کہہ دو ذرا زور سے، آج سے اس سنت پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، خوشبو لگا کر آؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خوشبو ہمارے لیے فرض ہے؟ کیا خوشبو ہمارے لیے واجب ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن تم نہیں جانتے تمہاری صفوں میں کتنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ کتنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب تمہارے جسموں سے محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے اور اس پسینے کی بو آتی ہے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے حضور نے کہا فرشتوں کی خاطر تم اپنے جسموں پر خوشبو لگا کر آیا کرو۔ ادب ہے فرشتوں کا، احترام سرکار سکھا رہے ہیں کہ تم مسجد میں بھی آؤ تو ہر مسجد میں رہنے والوں کا خیال کرو۔ آپ بولیں گے کیا مول صاحب ہماری حبیب فاطمہ نگر کی مسجد میں بھی آتے کیا فرشتے؟ سرکار کا دور تھا، صحابہ نماز پڑھ رہے، مسجد نبوی تھی، آئے ہوں گے، یہاں بھی آتے کیا؟ آپ مسجد کی بات مت کریے، آپ تنہا جنگل میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار نے خود یہ عقیدہ دیا، جب آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کرنا ہے؟ چہرہ ادھر پھیرنا ہے، نہیں پھیر کے تصور کیا کرنا ہے کہ سیدھے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں اور آپ کی سیدھی جانب بیٹھی ہوئی قوم کو بھی آپ سلام۔ تو پتا کیا چلا؟ آپ فرشتہ آتا نہیں، انہیں تو 24 آورس لگے ہوئے تھے آپ کے ساتھ۔ وہ خاص مخصوص فرشتے ہیں جو آتے ہیں، ایک فرشتہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ادب کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ آپ دیکھو اگر آپ ادب والے ہم بن جائیں گے تو ہم سے کوئی اختلاف کرنے والا دنیا میں ملیں گا ہی نہیں، ہم سے کوئی لڑنے والا، کوئی جھگڑنے والا، کوئی مار توڑ کرنے والا ملیں گا ہی نہیں۔ ہر کوئی ہم کو دیکھے گا تو ادب میں اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کا جو ادب کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں آپ سے خواہش ہے کہ آپ ادب اور تعظیم والا معاملہ طے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ آئندہ سے مجلسوں میں آتے وقت ٹوپی پہن کے آئیں گے نا؟ پہن کے آئیں گے نہیں؟ پکا وعدہ؟ سبحان اللہ۔ اور جب بھی آپ آئیں گے ایسی مجلسوں میں تو باوضو ہو کر آئیں گے نا انشاءاللہ۔ مسجدوں کو جب آپ جائیں گے تو ادب، احترام، تعظیم، تکریم کا معاملہ طے کریں گے نا انشاءاللہ۔ مسجدوں میں جا رہے ہیں بڑی بڑی آوازوں سے بات کر رہے ہیں، ہرگز ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جب بھی آپ مسجد جائیں گے، جب بھی آپ جو ہے عبادت کے لیے جائیں گے ٹوپی پہن کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ مول صاحب مسجد کو بولے ٹوپی پہنو بول کے، جلسے پائے جب پہنو بولے گا؟ اجی ٹوپی تو اتارنا ہی نہیں چاہیے، ٹوپی پہننا مسلمان کی علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے خواہش ہے کہ آپ سنت رسول کی پابندی کیجئے، ادب و احترام کے مراحل طے کیجئے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں، ایک ہمارے دوست احباب کی خواہش ہے، میں تو پہلے تو میں نعت پاک پڑھتا نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ ماحول بنانے کے لیے ریاستی اجتماع میں پڑھا تھا، جب سے ماحول چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے محترم فیض الدین اشرفی صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فیض بھائی کے دوست جو آئے ہوئے وہ حضرات بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں تو نعت پاک پڑھتا نہیں، میری آواز بھی اس لائق نہیں کہ نعت پاک پڑھوں، لیکن جب سے آگے بیٹھا ہوں بار بار ہمارے دوست و احباب خواہش کر رہے ہیں کہ نعت پاک پڑھیں، نعت پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی مختصر سی نعت پاک بھی سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سے واری ہے، جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سے واری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے نا بھائی؟ حقیقت میں ہے تو ذرا سبحان اللہ بولو بھائی. ایسا رکھا بیٹھے آپ لوگ. ادب کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ بھی بولنا چھوڑ دو، سبحان اللہ بولنا بھی ایک ادب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولنا بھی ایک ادب ہے، مگر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو ہمارا ہے ہی کیا؟ ہمارا کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ دل بھی انہی کا ہے، یہ جان بھی انہی کی ہے. تو اس لیے یہ دل میں ان کی محبت کو بسانا ہے، یہ جان کو ان کے دین کے لیے وقف کرنا ہے. ہم کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا جا کے بلڈنگ بنا کے آؤ، ایک 12-15 کار خرید کے آؤ، بہترین طریقے سے جو ہے ولی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کر کے ولیمہ کرو، اس یہاں سے لے کے پورا گھوڑے پہ بیٹھ کے باجے کے ساتھ ناچ لیتے شادی خانے تک جاؤ. اس واسطے نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ ہم کو. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا اس لیے بھیجے؟ یہ جو میں تم کو دل اور جان دے رہا ہوں، میرے اور میرے محبوب کی محبت میں وقف کر کے آؤ، میرے اور میرے حبیب کی محبت میں اس کو قربان کر کے آؤ. پہلے تم قربان کر کے دکھاؤ، پھر میں نعمتیں تم کو دکھا دیتا ہوں. تو اس لیے شاعر یوں ہی کہہ رہے ہیں، یہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نالین کا ایک بوسہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمہ دیکھیے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے
اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے دست بوسی کر سکتا ہوں, ہاتھ چوم سکتا ہوں کیا پوچھے. حضور بولے نہیں چوم سکتے. پھر وہی صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیا میں آپ کی قدم بوسی کر سکتا ہوں. حضور بولے نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد پوچھے یا رسول اللہ کیا میں آپ کی ارد گرد گول گھوم سکتا ہوں. حضور بولے نہیں کر سکتے. خاموش بیٹھ گئے نا ادب سے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے, حضور کے سامنے آئے, بیٹھے, ہاتھ ملائے, مصافحہ کرے, حضور کا ہاتھ بھی چوم لیے. پھر اس کے بعد پیروں کو ہاتھ لگا کے قدم بوسی بھی کر لیے. پھر اس کے بعد گول گھوم لے کے بولے یا رسول اللہ نوکری پہ جانا ہے, وقت ہو رہا ہے, نکلتا ہوں. حضور بولے اچھی بات ہے جائیے, اللہ حافظ. چلے گئے. یہ صحابی بڑے پریشان ہے کہ بولے یا رسول اللہ میں پوچھا ہاتھ چوم سکتا ہوں تو آپ بولے نہیں چوم سکتے, پیر چوم سکتا ہوں تو آپ بولے نہیں چوم سکتے, میں آپ کے گول گھومنا چاہتا تھا طواف کی شکل, بولے آپ نہیں کر سکتے. وہ صحابی آیا اور سب کر کے چلے گئے اور ہم کو منع نہیں کیے. تو حضور فرمائے تم پوچھنے کی منزل میں تھے, وہ کرنے کی منزل میں تھا. تو پیارے دوستو سبحان اللہ بولیے, اچھی بات لگی. تو میرے آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام فرمائے, اسی لیے لوگ پوچھتے فاتحہ دینا نہیں دینا, سلام پڑھنا نہیں پڑھنا. یہ پوچھنے والے لوگ ہیں اور ہم لوگ کر کے نکل جانے والے ہیں. ہم کر کے نکل جانے والے ہیں. میلاد النبی کرنا نہیں کرنا, کوئی بھی پوچھے آپ سے کرنا نہیں کرنا, بٹھا دینا اس کو خاموش ویسی, بیٹھ جائیں بیٹھ. ابھی تم پوچھنے والے لوگوں میں سے, ابھی تم ادنا درجے بچے, چھوٹے بچے LKG کے, ہم لوگ ڈگریاں کر لیے سے پورے. کر کے نکل جانے کا مسئلہ ہے ہمارے پاس. ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نکلنے والے غلاموں کو خوشخبریاں عنایت فرمائی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, ہم اسی نبی کی نالین پاک کے صدقے سے پوچھنے والوں میں سے نہیں, کرنے والے غلاموں میں سے ہیں. آقا کے کرنے والے غلاموں میں سے ہیں. اب سنیے, وہی ایک شعر کو اسی انداز میں عرض کیا گیا, تیری یاد میں رو لینا یہ نماز ہماری ہے, تیری یاد میں رو لینا یہ نماز ہماری ہے. نالین کا ایک بوسا 100 سجدوں پہ بھاری ہے. نالین کا ایک بوسا 100 سجدوں پہ بھاری ہے. اب ذرا بازو والوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا, یہ عقل کے سودائی اس راز کو کیا سمجھے. یہ راز کی محفل ہے, یہ رازداروں کی محفل ہے نہیں, یہ رازداروں کی محفل ہے. پارلیمنٹ بیٹھتی کرتی, وہاں پبلک کے بارے میں نہ لڑ لیتے, پیچھے جا کے کیا کیا کام کرتے ہو رازداروں وہ معلوم نہیں ہوتا سامنے. تو میرے پیارے بھائی, تلنگانہ 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 پبلک میں ایشو چلا, کہاں گئے آپ تلنگانہ؟ پورے خاموش ہو گئے, چوئی موئی غچپ. بولے راز میں ایک میٹنگ ہوئی, راز میں ایک میٹنگ ہوئی تو تلنگانہ کا مسئلہ ٹھپ ہوگا پورا. ارے اتنا مل رہا بھائی, چھوڑ دو یار, کہیں کی چپ ٹینشن والے, بعد میں دیکھیں گے بولے, پھر ختم ہو گئے بات. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ بھی ایک راز ہے, یہ ہم لوگوں کو معلوم. یہ راز کیا ہے؟ سرکار بولتے ہیں انہیں میلاد میں بیٹھا تھا, لکھ جاؤ اس کو جنت میں. ہم کو یاد کرتا تھا, لکھ جاؤ جنت میں, لکھ جاؤ. ایسا چل فرشتوں کو معلوم ہوں گا. ایک صحابی رسول ہے, جنگل سے گزر رہے تھے, شیر مل گیا. اب جنگل تو راز ہی راز ہے نا جی, وہاں تو فاش کا مسئلہ ہی نہیں. جنگل میں شیر مل گیا,
وہ صحابی کا نام حضرت سفینہ. شیر مل گیا تو حضرت سفینہ کے اوپر شیر دھاڑے مارنے لگا. جب کاٹنے اور کترنے کے لیے قریب آنے لگا تو حضرت سفینہ نے شیر سے کہا اے شیر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو شیر جو ہے اور دھاڑے مارنے لگا. اے شیر سن، میں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوں. جیسے ہی سننا تھا شیر پلٹ کے واپس نکل کے چلا گیا. تو پتا کیا چلا؟ جو نبی کا نام لے لیتا ہے اس پر جانور بھی حملہ نہیں کرتے تو پھر اس پہ اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ اسے دوزخ کی آگ کیسے چھوئے گی؟ اسے جہنم کے خطرے کیسے ہوں گے؟ اسے درد اور خوف کیسے ہوگا؟ اس لیے دوستو یہ بڑے راز کی بات ہے اور یہ بازو والے یہ راز نہیں سمجھتے. اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں یہ عقل کے سودائی اس راز کو کیا سمجھے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. پیارے بھائیوں، کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی اپنی تقریر کو ہم جو ہے سمیٹ لیں. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، اب آغاز ہو رہا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اگر آپ آدھے حصے کا ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. کیا مطلب ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود حضرت آمنہ کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود حبیب پاک علیہ السلام کی آمد کے وقت جشن کا اہتمام فرما رہا ہے. حضرت جبرائیل کو 3 جھنڈے دے کر بھیجا جا رہا ہے. پوچھا گیا کیوں یہ اتنی شان سے آ رہے ہیں؟ بولے حبیب پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے حضور کو بھیجا اور خود اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ کا بھیجا دیا ہوا مذہب اسلام تمام مذہبوں پر غالب آ جائے، ہر مذہب سے زیادہ بلند و بالا اسلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اسلام کی بلندیوں کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا. جب علماء سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا، تو علماء اکرام جواب دیتے ہیں ہاں سنو، اللہ کی یہاں نفی کرنے کا، نہیں بھیجے جانے کا جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو ان کے جیسا بنا کر نہیں بھیجا، عام لوگوں کی طرح بنا کر نہیں بھیجا، عام انسانوں کی طرح بنا کر نہیں بھیجا. عام انسان اور لوگ تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے آپ کو بادشاہوں کی طرح بنا کر بھی نہیں بھیجا، مالداروں اور رئیسوں کی طرح بنا کر بھی نہیں بھیجا. اے میرے مصطفیٰ، یہ مالدار اور رئیس تو بات کی بات ہے، ہم نے تو آپ کو دیگر انبیاء کی طرح بنا کر بھی نہیں بھیجا، ہم نے تو دیگر رسولوں کی طرح بنا کر بھی نہیں بھیجا، بلکہ میرے مصطفیٰ جب ہم نے آپ کو بھیجا تو الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا. پہلے جو نفی ہوئی
بندوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا، بندوں کو خبردار کیا جا رہا تھا، اے اللہ کے کلام پڑھنے والے ذرا آگاہ ہو جا، یہ آیت تو جس کے بارے میں پڑھ رہا ہے ان کے رب نے ان کو تیرے جیسا بنا کر نہیں بھیجا، ان کے جیسا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جب یہ نبی آ رہا ہے تو خبردار ہو جا، یہ نبی آدم سے بھی بڑا مرتبہ لے کر آ رہے ہیں، عیسیٰ سے بڑا رتبہ لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ سے بڑی شان لے کر آ رہے ہیں، نوح نجی اللہ سے بڑا صبر لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ سے بڑی عظمت لے کر آ رہے ہیں، یہ نبی جو آ رہے ہیں ابراہیم کے دادا بن کر آ رہے ہیں، یہ جو نبی آ رہے ہیں جنت کے مالک بن کر آ رہے ہیں، یہ جو نبی آ رہے ہیں، ارے بندے سن، یہ سارے عالموں کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، خطے خطے کے لیے، ان کے حصے حصے کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، مکین و مکا کے لیے، انسان و جن کے لیے، مرد و عورت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت لے کر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اللہ رب العزت نے جب حضور کو بھیجا سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ میرے دوستو جہاں میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی ہو۔ کائنات کی ہر شے رحمت کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے دے، ان کے رب نے ان کو اختیار دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں قربان جاؤ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب اللہ نے ان کو رحمت تو دے دی ہے، اب کیا وہ رحمت کو اپنے غلاموں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے غلاموں میں بانٹتے ہیں، اپنے غلاموں میں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کے تعلق سے اگر میں آپ سے کہوں تو آپ خود غور فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا دیکھیے، رحمت کا تعلق نہ ظاہر سے ہے نہ باطن سے، رحمت ہر ایک کے لیے خاص ہے، ظاہر کے لیے بھی رحمت کی ضرورت ہے، باطن کے لیے بھی رحمت کی ضرورت ہے، مال کے لیے بھی رحمت کی ضرورت ہے، اولاد کے لیے بھی رحمت کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے کائنات میں جتنی اشیاء پل رہی ہے ان ساروں کا تعلق اللہ پیدا کرنے والا ہے اور رحمت کی برکت سے ان کو پال رہا ہے، اور وہ رحمت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ اب ذرا آئیے پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ کس سے؟ ذرا بولیں بھائی۔ صحابہ اکرام سے حضور نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے صحابیوں بتاؤ تم میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، بانٹنے والا، لٹانے والا کون ہے؟ ہمارے پاس اگر پوچھے تم میں سب سے زیادہ لٹانے والا کون ہے بھائی، تو ہم لوگ سوچیں گے ارے میں تو 5 روپے دیا مسجد کو، میں تو 10 روپے دیتا ہوں مسجد کو، فقیر آیا تو 8 آنے 4 آنے دیتا ہوں میں۔ ہماری یہ کیفیت ہے۔ اجی قربان جاؤ، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار کو اللہ نے رحمت عطا کی تو دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رحمت کو کیسے لٹاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ سب میں زیادہ لٹانے والا، عربی میں اس کو جواد کہتے ہیں، سخاوت کرنے والا، بانٹنے والا کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کیا کیے؟ اللہ اور اس کا رسول، ذرا بولو بھائی اللہ اور اس کا رسول۔ میں بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سے جو ہے توجہ کا طالب ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، صحابہ نے یہ بتا دیا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اللہ جو جانتا ہے وہ رسول بھی جانتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بعض لوگ ہیں، حضور کو علم نہیں تھا،
نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کے الفاظ ان کا رد کر رہے ہیں, یہ باطل عقیدوں کا رد کر رہے ہیں, یہ بدعقیدگی کا رد کر رہے ہیں, یہ دیوبندیت کا رد ہو رہا ہے, یہ وہابیت کا رد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن قربان جاؤ, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا واللہ اعلم ورسولہ, جو کچھ بھی اللہ کو معلوم ہے وہ سارا کا سارا مصطفیٰ کو معلوم ہے. ان کے رب نے ان کو سب کچھ سکھا دیا تھا, تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, پتا کیا چلا؟ اللہ نے اپنے پاس جو علم رکھا تھا اپنے فضل سے اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرما دیا ہے. میرے آقا بھی جانتے ہیں یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو مجھے کہنے دو, جو ایمان صحابہ کا ہے وہی ایمان اہل سنت کے جوانوں کا ہے. ہمارا رب جو جانتا ہے اس نے اپنے فضل سے اپنے مصطفیٰ کو دیا, تو خدا کے فضل سے حبیب خدا بھی جانتے ہیں. تو اب آئیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا صحابہ سے فرماتے ہیں, پہلے کیا پوچھے کہ تم میں سب سے زیادہ یا اس زمین پر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون, لٹانے والا کون, رحمت کی تقسیم کرنے والا کون, رحمت بانٹنے والا کون؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آؤ, مدینے والے نبی نے جواب دیا, سنو اے میرے صحابیوں, انا اجود بنی آدم, اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا, سب سے زیادہ لٹانے والا, سب سے زیادہ بانٹنے والا اگر کوئی اس دھرتی پر آدم کی اولاد میں پیدا ہوا, تو سنو وہ صرف اللہ کا حبیب محمد رسول اللہ پیدا ہوا. اللہ اللہ, قربان جائیں. ایک اور مسئلہ بھی بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ہماری مسجدوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں یا اللہ یا رسول اللہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے. تو یہ بازو والے کیا بولتے ہیں, یہ مشرکوں کی مسجد ہے. پوچھے کیوں؟ مسجد بھی مشرکوں کی ہوتی؟ ہاں, دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ یا لگایا اور رسول اللہ کے ساتھ بھی یا لگایا. جو تم اللہ کے لیے بولتے ہو وہ رسول کے لیے بول رہے ہو, لہذا یہ لفظ یا اللہ کے ساتھ لگانا جائز, رسول کے ساتھ لگائے تو شرک ہو گیا. نعوذ باللہ, یہ ان کی کھوپڑیوں میں کیڑ آ گیا, اس لیے ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. اجی حدیث پاک ہے, دیکھو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول عالم جانتا ہے. عالم ایک لفظ ہے جو اللہ کو بھی جو ہے بولا جا رہا ہے اور رسول اللہ کو بھی بولا جا رہا ہے, یعنی اللہ بھی جانتا ہے اور رسول بھی جانتے ہیں. تو صحابہ نے بتا دیا ایک ہی لفظ اللہ کو بھی جو بولا جا سکتا ہے وہی لفظ مصطفیٰ کو بھی بولا جا سکتا ہے, اس میں شرک نہیں ہوتا. بلکہ کیوں, اللہ جو جانتا ہے وہ اپنے ذاتی علم سے جانتا ہے, اور مصطفیٰ جو جانتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے جانتے ہیں. عالم ایک لفظ ہے, صحابہ اللہ کے لیے بھی بول رہے ہیں, وہی لفظ رسول کے لیے بھی بولا جا رہا ہے. شرک ہوا؟ اگر شرک بولا جائے تو اس دنیا میں سب سے بڑے مشرک نعوذ باللہ من ذالک صحابہ ہو جائیں گے, پھر ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا. اس لیے بازو والوں کی باتوں کو مت سنو, علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. ایک اور مسئلہ بھی اسی مناسبت سے جو ہے بتاتے ہوئے چلتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ کے چند نام ہیں. کس کے بھائی ذرا بولیں؟ اللہ تعالیٰ کے چند نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص طور پر اللہ ہی کے لیے وہ نام بولے جاتے ہیں, دوسرا کسی اور کے لیے وہ نام نہیں بولے جاتے. مثلا سمیع, سننے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن میں نا سمیع بصیر, اور آپ دیکھیں بصیر یہ بھی اللہ کا نام ہے, المؤمن یہ بھی اللہ ہی کا نام ہے, غنی اللہ ہی کا نام ہے, اکبر
اللہ ہی کا نام ہے، علی اللہ ہی کا نام ہے، رؤوف اللہ ہی کا نام ہے، رحیم اللہ ہی کا نام ہے. یہ سارے نام اللہ کے ہیں. لیکن قربان جاؤ، اللہ کیسا بڑا رحمان ہے، کیسا بڑا کرم کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہ نام اپنے بعض محبوب بندوں کو عطا فرما دیا. رؤوف اور رحیم مصطفیٰ کو دے دیا، غنی مصطفیٰ کے غلام کو دے دیا. حضرت عثمان غنی نہیں، حضور خود بولتے تھے عثمان غنی، تو اللہ کا نام غنی ہے. حضرت عثمان کو غنی بولے تو شرک ہونا تھا نہیں ہونا تھا نہیں ہونا تھا. اجی پھر رسول اللہ خود بول رہے کہ یہ عثمان غنی ہے، تو پتا کیا چلا؟ اللہ کو غنی اللہ سمجھ کر بولا جاتا ہے اور عثمان کو غنی اللہ کا بندہ سمجھ کر بولا جاتا ہے. اسی طرح حقیقت میں غوث تو خدا کی ذات ہے. اگر ان کو غوث اعظم کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں، کیونکہ وہ خدا اپنی خدائی میں غوث ہے اور یہ خدا کا بندہ خدا کی عطا لینے اور بانٹنے میں غوث اعظم کا کام کر رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. امیر بولے، کیا بولے؟ امیر صاحب بہت چلتا. امیر صاحب، اجی امیر بھی تو اللہ کی ذات ہے. حقیقت میں امیر کون ہے؟ انہیں امیر محلے کا، انہیں امیر پوری کائنات کا. امیر بولا شرک. ایسا بولنے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، بولنے بتانے سے کچھ بھی. نیت دیکھی جائے گی. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ آپ غوث اعظم کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں. حضرت غوث اعظم کو آپ اور ہم غوث اعظم کہتے ہیں. کوئی ان کو خدا سمجھ کر غوث کہتا ہے، کوئی ان کو خدا کے برابر سمجھ کر غوث کہتا ہے، کوئی ان کو خدا کا بیٹا سمجھ کر غوث کہتا ہے یا خدا کے جیسا سمجھ کر غوث کہتا ہے. نہیں، سارے کے سارے غوث اعظم کہنے والے ان کو خدا کا بندہ سمجھ کر غوث اعظم کہتے ہیں، خدا کا غلام سمجھ کر غوث اعظم کہتے ہیں، خدا کا عطا کردہ بندہ سمجھ کر غوث اعظم کہتے ہیں. تو وہ جو خدا غوثیت والا ہے وہ اس کی ذاتی غوثیت ہے، اور یہ جو غوث اعظم کی غوثیت ہے یہ خدا کے فضل سے غوث اعظم بنے ہوئے ہے. تو فضل الہی سے غوث اعظم کہا جائے تو نعوذ باللہ نہ شرک ہوا نہ جو کفر ہوا، بلکہ ایسا کہنا تو اللہ کو بھی پسند آیا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا آپ غور کرتے چلے تو میرے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجود، میں سب سے زیادہ سخی ہوں. اجود کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ سخی. حقیقت میں دیکھو اجود اللہ کی ذات ہے. اجود کون ہے؟ اللہ کی ذات. اجود جواد اللہ کا نام ہے. اجود اللہ کی ذات ہے. لیکن مصطفیٰ کہہ رہے انا اجود بنی آدم، میں اجود ہوں حضرت آدم کی اولاد میں. تو کیا پتا چلا؟ مصطفیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ خدا اپنی ذاتی عطا سے اجود ہے اور میں خدا کے فضل سے اجود ہو گیا ہوں، خدا کے فضل سے لٹانے والا ہو گیا، خدا کی عطا سے لٹانے والا ہو گیا. تو اسی لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو رحمت دی. یہ رحمت ہی کا تو تقاضا ہے کہ آج ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، مال و دولت بھی کما رہے ہیں، عزت بھی بنا رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، کاروبار بھی چلا رہے ہیں. یہ سب رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر نعوذ باللہ نبی جواد نہ ہوتے، لٹانے والے، بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے نہ ہوتے تو پھر پیارے بزرگ اور دوستو ہم لوگ پورے جہاں 2 منزلہ بلڈنگ ہے وہاں 2 کمرے رہتے تھے. نبی نہیں لٹائے. بھائی دیکھو مثال اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک بیٹا ہے بہترین کاروبار ڈال کے بیٹھا ہے 4 ملگی میں. آپ پوچھیں گے ارے میاں تو پرسوں ڈگری پاس کر آئی، اتنی 4 ملگی بھر کے سامان آ گیا، اتنا بڑا کاروبار 10 لاکھ لگا دیا، کہاں سے آئے؟ بابا دیے. کون دیے؟ اگر والد صاحب نہیں دیتے تو 4 منزلہ ملگی میں انہیں لگا سکتا تھا کاروبار.
تو پتا کیا چلا، اس کا باپ بڑا چواد ہے، اس کو دے رہا ہے تبھی تو اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دو، آپ پوچھے کہ آپ کے گھر رحمت آ رہی ہے، آپ کے گھر برکت آ رہی ہے، آپ کے گھر انعام آ رہا ہے، آپ کے گھر فضل آ رہا ہے، میں نے آپ سے پوچھا یہ رحمت کہاں سے آئی، یہ اولاد والی رحمت کہاں سے آئی، یہ کاروبار والی رحمت کہاں سے آئی، یہ سانسیں والی رحمت کہاں سے آئی، یہ بیوی والی رحمت کہاں سے آئی، یہ ماں باپ والی رحمت کہاں سے آئی؟ تو آپ بولیں گے اللہ کے فضل سے آئی۔ تو میں پوچھوں گا اللہ کا فضل کیسا ہوا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا مصطفیٰ کے صدقے سے ہو رہا ہے، نبی کے طفیل سے ہو رہا ہے۔ رحمت مصطفیٰ جدھر چلے جاتی ہے خدا کا فضل بھی ادھر ادھر چلا چلا نظر آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی، بانی تحریک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو رحمت والا بنایا۔ اس لیے آج یہ رحمت ہی کا تو صدقہ ہے کہ ہم آباد ہوتے ہوئے، پھلتے اور پھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھیے ہماری دنیا بھی ویران کی ویران پڑی ہوئی رہتی، ہماری دنیا بھی اندھیری ہو جاتی، ہماری دنیا بھی خاکستر ہو جاتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوادیت کا ایک اور پیاری بات آپ کو سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپانہ میں ایک مرتبہ 7,000 درہم آئے تھے۔ کتنے؟ آج کے زمانے کے حساب سے آپ لے لیجئے 7 کروڑ۔ اتنے پیسے آئے سرکار کے پاس، کسی لا کے دینے والوں نے لا کر دیا۔ کتنے ہزار درہم؟ آج کے زمانے کے حساب سے مثال دے رہا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے بڑھ کے بھی ہو جائے، 7 کروڑ 70 کروڑ بھی سمجھ لے تو مناسب ہے۔ لے آ کر دربار رسالت نے دیے، صحابہ کے ذریعے سے حضور نے سارے شہر میں اعلان کرا دیا کہ آج نبی کے در پر پیسہ بٹ رہا ہے، درہم و دینار بٹ رہے ہیں، جس کو چاہے آ کر لے جائے۔ آئے اور آ کر لے جانے لگے۔ نبی کریم رحمت اللہ عالمین وہ درہم و دینار کے تھیلوں میں ہاتھ ڈالتے گئے، نکالتے گئے، دیتے گئے، ہاتھ ڈالتے گئے، نکالتے گئے۔